اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ تو آج کا ویلاگ سٹارٹ کرنے سے پیشتر آپ سے یہی درخواست رہے گی کہ اگر آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان ویلاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس الرحمان ویلاگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب نیا ویلاگ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ادریس الرحمان ویلاگ پسند ہے تو اس کانٹینٹ کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کا ویلاگ جو بنیادی طور پاکستان میں جمعے کے روز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو تلاطم خیزی تھی، میں اسی حوالے سے وہ بدستور چل رہی ہے، بلکہ وہ فیصلہ کیا آیا تھا کہ اس نے لگتا ہے کہ جیسے دراڑیں ڈالی، جیسے زلزلہ آتا ہے اور زلزلے سے دراڑیں بڑھتی ہیں زمین کے اندر، تو کچھ ایسے سوئے ہوئے آتش فشاں بھی جاگ پڑتے ہیں اور ان میں سے لاوا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاکستانی سیاسی نظام میں بھی، جو کہ بظاہر ایک تھوڑا پرسکون لگ رہا تھا اور جس میں حکومتی معاملات جیسے بھی تھے، جس طرح بھی تھے، چل رہے تھے، اس میں ایک دم کوئی دراڑ سی نمودار ہوئی اور اس کے بعد سے آتش فشاں میں سے لاوا نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ابھی کیونکہ ابھی اس موضوع پہ حوالے سے جو ابھی سوموار والے دن ایک پاکستان میں ایک نئی جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی، سٹل وہ ڈیولپمنٹ ابھی بھی چل رہی ہے، اگرچہ اس کے اوپر آپ بہت سارے جو ہے تجزیے سن چکے ہوں گے، آپ نے اس حوالے سے نیوز بھی سنی ہوگی، لیکن سٹل اس سے جڑی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے واقعتاً یہ ایک کویسچن ہے، کیا حکومت واقعی ہی پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی ہے؟ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا بھی تھا کہ جو چارج ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے اس میں سائفر کو پبلک کرنا کے حوالے سے، پھر فارن فنڈنگ کا ایلیمنٹ جو کہ پی ٹی آئی کو بیرون پاکستان جو فنڈز ملتے رہے، اور 9 مئی کا واقعہ اور اس میں دہشت گردی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی انوالومنٹ یا پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی انوالومنٹ اور ان کے کارکنوں کی اور لیڈروں کی انوالومنٹ، پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کو پنجاب اور کے پی کے صوبائی وزراء نے خط لکھے تھے کہ اس سے ملک کی سلامتی خطرے میں آئی، اور جو ہے ریسنٹلی جو امریکی کانگریس کی جو قرارداد تھی کہ پاکستان کے الیکٹرل نظام کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے خلاف تھی اور اس کے کرانے میں پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی جو ہیں ملوث ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ نے یہ بات بھی کہی کہ وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان، سابقہ وزیر اعظم اور سابقہ صدر عارف علوی اور اس وقت کے سابقہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف اسمبلیوں کی غیر آئینی تحلیل کے حوالے سے آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اسی دن عطا تارڑ کی بریفنگ کو تمام سیاسی جماعتوں بشمول جو کہ حکومت میں ہیں، اور انہوں نے اس سے مطلب ڈسٹنس دوری کی، مطلب جو اتحادی تھے انہوں نے کہا جی ہم سے تو پوچھا نہیں گیا۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہ تھا کہ جی ہم سے نہیں پوچھا گیا اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اے این پی اگرچہ حکومتی کولیشن میں نہیں ہے، مطلب یا ہے بھی صحیح، تو وہ بھی حکومتی کولیشن میں شاید ہے، تو وہ انہوں نے بھی اس سے مطلب کہا کہ جی نہیں ہے۔ جو مسلم لیگ کے غیر ایکٹیو، غیر فعال یا جو مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے لیڈر جو کہ اس پارٹی کی سیاست سے کنارہ کش ہیں، انہوں نے بھی اس کو ایک بچکانہ اور احمقانہ صورتحال قرار دی۔ اور حافظ حمداللہ جمعیت علماء اسلام جے یو آئی پاکستان کے لیڈر نے ایک بڑی معنی خیز بات کی، انہوں نے کہا جی اگر یہ حکومت اس معاملے میں بڑی سیریس ہے تو یہ پریس بریفنگ سے عطا تارڑ ہی نے کیوں کی، اس کو پارٹی کے جو ہیوی ویٹس ہیں لائک رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال، وہ پریس بریفنگ میں کیوں نہیں آئے؟ اچھا، اس دن مسلم لیگ کے کچھ وزراء نے بھی اس سے ڈیناؤنس کیا اور اس سے لا تعلقی ظاہر کی کہ بھئی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور اس کے وہ فیور میں نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے اندر انٹرنلی جو ایک میٹنگ ہونی تھی مری میں، وہ بھی ملتوی ہو گئی اور اس پہ کہا گیا کہ جی عاشورہ کی وجہ سے نہیں ہو سکی، لیکن کیا کہا جاتا تھا کہ جی کنسنسس نہیں تھی اور اس وجہ سے اس میٹنگ کو ملتوی کیا گیا۔ پھر اس سے اگلے دن جو ہے اسحاق ڈار جو کہ
میاں صاحب کے ایک رائٹ ہینڈ مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ابھی ہم نے پارٹی کے اندر بات کرنی ہے، اور ابھی یعنی پی ٹی آئی کو بین کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا، اور پی ٹی آئی اس کے حوالے سے پارٹی میں مشاورت ہوگی، پھر ہم اپنے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ تو مطلب یہ ایسی کیا بات ہوئی کہ یہ ایک دم جو ہے ایک مطلب ایک بڑی ہائپ خبر تھی، اور اگلے دن اس پہ اس طرح کی باتیں ہوئیں؟ کیا یہ مطلب حکومت نے کوئی جلد بازی میں کام کیا، اس پہ کوئی ورکنگ نہیں کی اور اس کو فلوٹ کر دیا، اور جب انہیں اس پہ رسپانس نہیں ملا تو اس پہ وہ یہ کر رہے ہیں؟ تو بظاہر بادی النظر میں لگ تو یہ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ کچھ تجزیہ نگار ہیں وہ اس چیز سے متفق نظر نہیں آتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف اوپر کی باتیں ہیں، ادروائز جن لوگوں نے یہ سب ہوا ہے، جو بریفنگ ہوئی ہے، بلکہ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر ہاں کسی کو علم نہیں ہوگا تو وہ شاید وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف لا علم ہے، کہتے نہیں ہو سکتے، مریم نواز کے لا علم ہے، نہیں ہو سکتی، پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں، پاکستان کے جو صدر ہیں آصف الزرداری، انہوں نے کہا کیا وہ آن بورڈ نہیں تھے؟ انہوں نے کہا یہ بات نہیں جا سکتی، اور اسی طرح دوسری پارٹیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری باتیں کریں، یہ صرف ایسی باتیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس ساری باتوں میں ایک یک کل ایک ڈیولپمنٹ آئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4 ایڈ ہاک ججز کی پرپوزل آئی۔ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ 4 ہی ہوں گے، 4 ججز کے نام ہے جن کو ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں شامل کیا جانا ہے۔ اب ایڈ ہاک جج بیسیکلی مطلب وہ ہوتا تو مطلب جج ہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو وہ فل کورٹ کا حصہ بھی ہوتا ہے، عدالتی معاملات میں حصہ بھی لیتا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے مستقل جج سے کم ہوتی ہے، یعنی وہ جونیئر ہوتا ہے، سب سے جونیئر جج ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں 4 ججز کا نام آیا۔ ایک نام تو آیا جسٹس مقبول باقر کا، جسٹس مشیر عالم کا، جسٹس سردار طارق مسعود، اور ایک جج جن کا نام اس وقت مجھے تھوڑا سا ذہن میں نہیں آ رہا، میاں خیل آتا ہے ان کے نام کے ساتھ۔ تو یہ 4 ججز ہیں جن کی پرپوزل دی گئی ہے سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے لیے۔ اب جسٹس جو ہے مشیر عالم ہے، انہوں نے تو معذرت کر دی ہے کہ کیونکہ وہ اس نوعیت کے کسی کام کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس وقت وہ فلاحی سرگرمیوں میں مصروف کار ہیں۔ جسٹس مقبول باقر کے حوالے سے ابھی تک کنفرم تو نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی انہوں نے اس پہ بھی نہ انکار کیا ہے اور نہ حامی بھری ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ شاید وہ بھی انکار کر دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب علی جسٹس جو ہے سردار طارق مسعود، وہ تو آمادہ ہی تھے۔ اب ان ججز کا ریٹائرڈ ججز کا ایڈ ہاک جج کے طور پہ آنا، یہ اس نے اس معاملے میں ایک ٹوسٹ پیدا کر دیا ہے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو حقیقی طور پہ حکومت نے بین کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ فیڈرل کیبنٹ اس پہ جو ہے اس کو بین کرے گی، اور اس کے بعد اس کارروائی کو ایک ریفرنس کے طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا جائے گا۔ ویسے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو بین تو کیا گیا ہے، لیکن ان میں کوئی قابل ذکر اور بہت بڑی نہیں تھی، مطلب سیاسی طور پہ یا مذہبی طور پر یا لسانی طور پر کچھ جماعتیں تھیں جن کو بین کیا گیا۔ پاکستانی سیاست میں ایک جو بڑی نظیر ملتی ہے وہ 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی نیب کی ملتی ہے، جس میں اس وقت اس کے سرکردہ جو رہنما تھے خان عبد الولی خان اور غوث پس بزنجو، عطا اللہ مینگل اور نواب خیر بخش مری تھے۔ یہ نمایاں طور پہ تھے، اور ان کو قید بھی کر دیا گیا تھا، اور ان کے اوپر جو ایک حیدرآباد سازش کیس کے تحت ایک ٹریبونل بھی قائم کیا گیا تھا، اور کراچی جیل میں تھے، اور اس ٹریبونل کا وہ انہوں نے سامنا بھی کیا۔ کاروائی جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہوئی، تو اس زمانے میں پھر جب جو بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، جو جنرل ضیاء نے آ کے اس ٹریبونل کو ختم کر دیا تھا، اور ان لیڈرز کو رہا کر دیا تھا۔ بعد میں یہ جو جماعتیں ہیں، یہ بعد میں یہ جماعت جو ہے، یعنی یہ لیڈر جو ہیں، وہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ سیاسی طور پہ پارٹیاں بنا دیں۔ عبد الولی خان نے عوامی نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پارٹی آج بھی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں آپریٹ کر رہی ہے، اگرچہ وہ صرف کے پی کے حد تک محدود ہے۔ اسی طرح
عطاءاللہ مینگل کے صاحبزادے ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، یہ بھی بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہیں۔ میر غوث بزنجو کی بھی اب ایک پارٹی ہے، ان میں حسن بزنجو ان کے صاحبزادے تھے۔ اس کے بعد اب مجھے اس وقت انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کے بعد ان میں یقینی طور پہ ان کی فیملی بھی یقیناً کوئی نہ کوئی سیاست کر رہا ہوگا، اور اسی طرح مری فیملی کے لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری کاروائی ہوئی تھی جب اس کو سپریم کورٹ نے اس وقت کالعدم قرار دیا تھا۔ تو حالیہ وقتوں میں 2021 میں تحریک لبیک کو وفاقی حکومت نے بین تو کیا، لیکن اس پہ کوئی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں گیا تھا، اور کچھ مہینے بعد وہ اس پہ بھی پابندی ہٹا دی گئی تھی۔ تو آیا اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کا آنا یہ ایک نیا ٹوسٹ ہے، جہاں ایک طرف یہ بات بھی سامنے آئی، اور دوسری طرف جو ہے عمران خان کے خلاف اب تک 9 مئی کے جو کیسز تھے وہ سائلنٹ تھے، یعنی ان میں ان کی ضمانتیں تھیں اور وہ ضمانتوں پہ تھے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ لیکن اب اچانک ہی جب عدت کے حوالے سے ان کا معاملہ رفع ہوا، اور جب وہ رہا ہونے کے قریب تھے، اور جب یہ معاملات لگ رہے تھے کہ وہ شاید ان کا کیس جو ہے وہ زیادہ نہیں چل پائے گا، تو لاہور کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کی جو قبل وقت گرفتاری کی جو ضمانتیں تھیں وہ منسوخ ہو گئی تھیں 3 کیسز میں، اور شنید یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو انہی کیسز میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ ایک تو نیب کے توشہ خانہ میں ان کو انڈر کسٹڈی ڈالا گیا، اور میں دہشت گردی کے 9 مئی کی دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے کوئی 10 مقدمات میں اب ان کے خلاف جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب جب یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں اور ججز کا ایک ٹوسٹ ہے، تو کہیں لگتا ہے کہ کہیں دال میں کالا ہے۔ اگرچہ حکومت اس وقت بیک فٹ پہ جا رہی ہے کہ وہ کہتی ہے ابھی ایسا ڈیسیجن نہیں ہوا، تو عطا تارڑ صاحب کے ہاتھ میں جو یہ ساری باتیں پکڑائی گئی تھیں، تو اگر پارٹی کے اندر بات نہیں ہوئی تھی تو کیا یہ پھر کہاں سے آئی تھی یہ ہدایت نامہ؟ کیونکہ عمومی طور پہ لوگ یہ کہتے پھرتے رہے کہ جی یہ میاں صاحب اور میاں بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب اور یہ مریم نواز کیا فیصلہ ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، یہ 2023 میں بطور خاص یہ رہیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ یک بات پی ٹی آئی کے بین پر چلی گئی۔ 9 مئی کو ہوئے، آج مطلب 14 مہینے ہو گئے۔ 14 مہینوں میں خان صاحب کے خلاف ایویڈنس حکومت کے بقول تھیں، لیکن ان پہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی۔ خان صاحب پہ جو سزائیں ہوئیں وہ سائفر کے حوالے سے، توشہ خانہ کے حوالے سے اور عدت کے حوالے سے 3 سنٹینسز تھیں۔ یہ تینوں سنٹینسز میں یا تو بری ہو گئے ہیں یا یہ اس وقت معطل ہیں۔ تو اس کا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جلدی کنکلوڈ ہونے والا ہے۔ اب باقی رہ گیا ان پہ اب جو سارے کیس ہیں یہ ابھی یعنی یہ چارج ان پہ فریم ہو رہے ہیں، ابھی ان کی شروعات ہوئی ہے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے یہ بڑا ایک اہم تھا کہ اس کو یہ سمجھ سے مطلب بات بالا تر ہے کہ 14 مہینے گزرنے کے باوجود 9 مئی کے حوالے سے معاملات کو کیوں نہیں چھیڑا گیا۔ مبصرین بہرحال اس بات پہ کہتے تھے کہ 9 مئی خان صاحب کے خلاف ایک آخری ریزورٹ کے طور پر قائم ہے، کہ باقی تمام چیزیں اگر وہ کارگر نہ ثابت ہوئیں تو 9 مئی کو فریز کر دیا جائے گا، 9 مئی کو اوپن کر دیا جائے گا۔ اب جبکہ 9 مئی کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں، اور جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایڈ ہاک ججز کا آنے کی بنیادی وجہ تو یہ بنیادی بتائی جا رہی ہے کہ جی جب قاضی صاحب آئے تھے تو 54,000 پینڈنگ کیسز تھے، اور اب وہ 58,000 ہو گئے ہیں، تو ججز کی تعداد کم ہے، اور ان کے پاس خاص طور پہ کرمنل لا یعنی فوجداری کے حوالے سے جو ایکسپرٹ ججز ہیں وہ کم ہیں، اس وجہ سے انہیں جو ہے کرمنل لا کے حوالے سے ججز کی، کیونکہ سردار طارق مسعود جو ہیں اس حوالے سے ماشاءاللہ ان کی اچھی اپروچ ہے، اور مشیر عالم صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی حوالے سے ایکسپرٹ ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ مقبول باقر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ لیکن اب یہ ہے کہ ان ججز کی سلیکشن جو ہے یہ بھی ایک کویشچن مارک بنتی نظر آ رہی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں جی مقبول باقر صاحب جو ہیں انہوں نے قاضی صاحب کو سپورٹ کیا تھا، اور جب قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس تھا تو اس وقت قاضی صاحب نے بطور خاص انہیں مطلب کیوں لے رہے ہیں۔ اسی طرح میاں عالم
کاکا خیل، میاں عالم کاکا خیل، جی ہاں یہ نام مجھے بھول رہا تھا. میاں عالم کاکا خیل جو ہے یہ انہوں نے قاسم سوری اور عمران خان کے خلاف جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی اس اسمبلی کے فیصلے کو ڈیزالو کرتے ہوئے انہیں کہیں آرٹیکل 6 کی وائلیشن کے مرتکب ہونے کی حیثیت سے اسمبلی پہ چھوڑا تھا کہ وہ اس کے بارے میں مطلب آرٹیکل 6 کا نفاذ کر سکتی ہے. انہیں لے رہے ہیں. اچھا سردار طارق مسعود جو ہیں یہ مطلب قاضی صاحب کے ساتھ جسٹس بندیال کے دور میں ان کی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اب ان ججز کا لینا اور اس بات پہ ماضی میں بھی جو ہے بار کونسلز اور بار ایسوسیشن جو ہیں وہ ایڈہاک ججوں کے اوپر تنقید کرتی آ رہی ہیں اور اب بھی اس موضوع پر جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ جو ہے اس حوالے سے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس میں دور خاص پشاور ہائی کورٹ ہے، کراچی بار ایسوسیشن ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مشکل ججز کی تقرری کی جائے، اور ریٹائرڈ ججز کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ بار نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کو مسترد کرتے ہیں. اور پشاور ہائی کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری عالم خان عدزئی نے کہا کہ آرٹیکل 182 کے تحت ایڈ ہاک ججز اس وقت تعینات ہو سکتے ہیں جب بہت زیادہ ضرورت ہو، اس وقت ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ ریٹائرڈ ججز کو دوبارہ تعینات کیا جائے. اسی طرح جناب وہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ہائی کورٹ سے سینئر ججز لے لیں یا کوئی سینئر وکلا کو سپریم کورٹ میں ایز اے ایڈ ہاک جج لے لیں، کیونکہ جو ہے مخصوص نوعیت کے ججز کا مطلب لے جانا تھوڑا سا ہے مشکوک لگتا ہے. اور یہ ہے کہ جی جو سپریم جو ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کے جو لیٹر ہے ان ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے اس کو واپس لیا جائے. پی ٹی آئی کو بڑا اعتراض ہے کیونکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ جہاں ایک طرف حکومت کی یہ موو اور 9 مئی کے واقعات کو پہیے لگانا اور سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کو لانا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ سوموار والے دن بات ہوئی تو اس پہ یار لوگ ہنس کے کہتے تھے کہ جناب یہ کون سی سپریم کورٹ ہے جو پی ٹی آئی کو بین کرے گی. تو کیا منصور علی شاہ بین کریں گے؟ کیا جسٹس منیب اختر بین کریں گے؟ کیا جسٹس جو ہے اطہر من اللہ بین کریں گے؟ عائشہ ملک بین کریں گی؟ شاہد وحید بین کریں گے؟ محمد علی مظہر بین کریں گے؟ اور جو ہے سید حسن رضوی بین کریں گے؟ اور عرفان سادات بین کریں گے؟ یا یحییٰ فریدی ہیں وہ بھی بین کر دیں گے؟ لیکن بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ فیصلہ ہے سٹل اس کی گونج ابھی باقی ہے، اور اس فیصلے کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں جن پہ کہ یہ واقعات اوپر نیچے ایسے ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ فیصلے پہ صحیح قسم کا میرا بھی ارادہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلا ویلاگ اس موضوع پہ کر لوں. اس میں 11 ججز نے سپریم کورٹ کے 11 جج یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ، منیب اختر، یحییٰ فریدی، جمال خان مندوخیل، اطہر من اللہ، محمد علی مظہر، حسن رضوی، عائشہ ملک، عرفان سعادت، اس میں ایک جج کہیں اور مس ہوا ہے. یہ پی ٹی آئی کو ایک پارلیمانی اور ایک پارٹی قرار دے چکے ہیں. جب یہ جو پروسیڈنگ ان کے سامنے آئیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیزیں پیش کیں، جو سنی اتحاد کونسل کے وکلاء نے پیش کیں، جو کنول شوذب کے وکیل نے پیش کیں، ان کی بنیاد پر جو یہ فیصلہ آیا تو اس فیصلے کی بنیاد پر یہ عدالت قرار دے چکی ہے کہ پی ٹی آئی. تو اب وہ کوئی ہنستے ہوئے کہتے تھے جی، تو اب بات یہ کہ یہ تو تھے 13 جج. اب جسٹس جو ہیں مسرت ہلالی وہ بیمار تھیں، وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکیں. 3 ججز کی سامیہ حالی تھیں، تو ان میں جسٹس شہزاد احمد ملک آ گئے، جسٹس عقیل عباسی آ گئے اور جسٹس شاہد کریم آ گئے. 3 جج یہ آ گئے. 3 جج یہ ہیں، مسرت ہلالی 4، اور اب 4 جج اگر یہ لیتے ہیں تو 8. تو وہ کہتے ہیں جی قاضی صاحب کو کوئی اسٹرینتھ مل سکتی ہے، یہ قاضی صاحب اپنے ذہنی نظریے کے کوئی ہم خیال ججز لا کر وہ کوئی معاملہ چینج کر سکتے ہیں. لیکن اب اس ساری چیزوں کے ساتھ ایک چیز بڑی اہم ہے اور یہ قابل نقطہ سمجھنے والا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے مطلب جو باتیں ہیں، دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہیں، میں
حکومت کے پاس اگر ثبوت ہیں تو یقینی طور پہ انہیں کورٹ آف لا میں یہ دینے ہوں گے، لیکن بات یہ کہ یہ ساری چیزیں کی جو ٹائمنگ تھی وہ 8 فروری سے پہلے تھی۔ 8 فروری کے بعد اب ان ساری چیزوں کا جو اخلاقی جواز ہے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے، بلکہ ان کا لیگل جواز بھی کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اب ہم کہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ میں جو 8 ججز تھے جو یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو، جو کہ اس میں کیس میں فریق بھی نہیں تھی، اور ایون 3 جج اور بھی، جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس جمال خان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اور جو اس کے وابستگان ہیں ان کو الیکشن کمیشن کو سیٹیں دینی چاہیے۔ جب یہ 11 جج یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ووٹ پڑے ہیں، یہ عوامی نمائندگی ہے۔ اب اتنی بڑی عوامی نمائندگی کی پارٹی کو سپریم کورٹ کا چاہے فل کورٹ ہو یا لارجر بینچ ہو، اس کے سامنے اس کو تحلیل کرنے کا اور اس کو کالعدم قرار دینے کا، اس کو بین کرنے کا حکم دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کہا اور یہ سپریم کورٹ اس کو کر دے گی، یا قاضی صاحب اپنے ساتھ ہم خیال ججز بھی بٹھا لیں، یہ کوئی اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور شاید اب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک ہوے کے طور پہ پھیلا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سے وابستگان ہیں، کیونکہ اگر پارٹی بین ہو گئی تو پھر اس کے جو اراکین ہیں، اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی ہیں، وہ بھی پھر نااہل ہو جائیں گے، وہ ایک تو کالعدم ہو جائیں گے اور پھر دوسرا وہ نااہل بھی ہو جائیں گے ایک سرٹن ٹرم کے لیے۔ تو پولیٹیکل کریئر بچانے کے لیے اس وقت جو بطور خاص 41 لوگ ہیں وہ کوئی کشتی سے جمپ مار دیں اور اپنا بچاؤ کریں، لیکن بادی النظر میں یہ ایکسرسائز لگتا ہے کہ پہلے کارگر نہیں ہوئی، اور کیوں ضرورت پڑی کہ ایک دم یہ ایک ایسا کارڈ تھا جو کہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ استعمال ہونا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے نے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نیندیں بھی اڑائی ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں کہ جی ہلا کے رکھ دیا ہے کہ صرف مسئلہ نشستیں دینے کا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نیچے اب ججز اگر اسی مائنڈ میں آ گئے، اور ٹربونلز میں جہاں فارم 45 اور 47 کے قضیے نکلے پڑے ہیں، اگر وہ قضیے آ گئے تو پی ٹی آئی کو تو اس سے بھی زیادہ میجورٹی ملنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ کارڈ ہی وہی کھیل دیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو دیکھتے ہیں جی، اب آنے والے دن بتائیں گے، بلکہ آنے والے چند دن ہی بتائیں گے، یہ صورتحال متعین کر دیں گے کہ آیا حکومت نے یہ صرف ایک ڈراوا دیا تھا یا حکومت واقعتاً پی ٹی آئی کو بین کرنے جا رہی ہے۔ یہ تھا آج کا وی لاگ، خوش رہیں آباد رہیں، السلام علیکم۔